الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قال عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة عنها قالت دخل علي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام. قال إني أجد في بطني ضوفا فقلت له يوسف بالله يا أفتاه من الضوف. فقال يا فاطمة ويتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلال كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. فما كانت إلا ساعة وإذا بالولد الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال يا أمه إني أشم عندك راية طيبة كأنها راية جد رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده يا رسول الله. أتزن لي أن أدخل معك تحت الكساء. فقال عليك السلام يا ولدي ويا صاحب هودي. قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء. فما كانت إلا ساعة وإذا بالولد الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أمه إني أشم عندك راية طيبة كأنها راية جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه والسلام عليك يا من اختاره الله. تزل لي أن أكون معكما تحت الكساء. فقال وعليك السلام يا ولدي وشافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك راية طيبة كأنها راية أخي وأبي أمي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. وأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله. أتزن لي أن أكون معكم تحت الكساء. فقال له عليك السلام يا أخي ويا وسيلي وخليفتي ويا صاحب لوائي قد زدت لك. فدخل علي تحت الكساء. ثم أتيت نحو الكساء فقلت السلام عليك يا أفتاه يا رسول الله. يتزن لي أن أكون معكم تحت الكساء. قال وعليك السلام يا بنتي ويا عمتي قد أذنت لك. دخلت تحت الكساء. فلما اقتل جميعا تحت الكساء أخذ عبي رسول الله بطرف الكساء وعمي بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاستي وحمتي لعنهم دمي ودمهم دمي.
يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم ودوم لمن عداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم واصرفهم عنهم هم رجسا وطهرهم تطهيرا. وقال الله عز وجل يا ملائكتي وسكان سمواتي إني ما خلقت سماعا ومنية ولا عرضا ودية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبتي هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي من تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعادن الرسالة، هم فاطمة وعبدوها وبنوها. وكان جبرائيل يا ربي يتزن لي أن عبدت إلى الأرض ليكون معهم سادسا. فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. علي الأعلى يقرئ السلام ويقصك بالطاية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سمعا مبنية ولا عرضا مدية ولا كمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم. وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمينة وهي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لي أبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي الرسول صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكرنا خبر هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلا أن يتفرقوا. فكان علي نزا والله فزنا وفاز شيعتنا رب الكعبة. فقال النبي صلى الله عليه وآله ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني من رسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم محموم إلى وفرج الله عما ولا مغموم إلا وكشف الله همه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. الصلاة. میں گزارش کروں گا قاسم رضوی سے کہ آئیں اور بارگاہ سید الشرح میں سلام پیش کریں. اور محمد و آل محمد صلوات. سے 16 منٹ
پہلے تحت میں ایک کلام سنتے ہیں مولا عباس کی شان میں، اس کے بعد ایک سلام کے پچانا شاہ نور علی نور صاحب کا کلام ہے. کہتے ہیں کہ عباس کے پرچم کی علمدار کی باتیں، عباس کے پرچم کی علمدار کی باتیں کرتے ہیں وفادار وفادار کی باتیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بچپن میں ہی رکھتا ہے سماعت کی بلندی، ماں جس کو سناتی ہے علمدار کی باتیں. اس شخص کو کیا خوف ہو باطل کا کہ جس نے سولی سے سنی میسم تمار کی باتیں. واہ. شبیر کی عظمت ہو بیاں کیسے کہ مجھ سے پوری نہ ہوئی عظمت رہوار کی باتیں. واہ. کمال حضرت عباس کیا ہے کس کو خبر، دل حسین کا احساس کیا ہے کس کو خبر، علی کے چہرے کا عکاس کیا ہے کس کو خبر، امامتوں کا یہ الماس کیا ہے کس کو خبر، ولایتوں کو یہ اپنا ولی دکھائی دیا، ولایتوں کو یہ اپنا ولی دکھائی دیا، علی کے ہوتے ہوئے یہ علی دکھائی دیا. واہ 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 واہ. جو ناز گل ہے یہ ایسی کلی کی صورت ہے، ولایتوں میں یہ اپنے ولی کی صورت ہے، کبھی خفی کبھی حرف جلی کی صورت ہے، یہ اپنی ذات میں ناد علی کی صورت ہے. علی کے مثل ہی یہ کبریائی کرتا ہے، بغیر ہاتھوں کی مشکل کشائی کرتا ہے. سبحان اللہ. ملا ہے آل محمد سے یہ وفا کا صلہ، دعائے زہرا نے پایا یہ ہر ایک دعا کا صلہ، رضائے حضرت شبیر پر رضا کا صلہ دیا خدا نے اسے ضبط انتہا کا صلہ. کریم ذات کے اس پر کرم زیادہ ہیں کہ مسجدوں سے بھی اس کے علم زیادہ ہیں. حکم ربی ہے وفاؤں کو اکٹھا کر لو، باب عصمت کی ہواؤں کو اکٹھا کر لو، بنت احمد کی دعاؤں کو اکٹھا کر لو، میرے حیدر کی اداؤں کو اکٹھا کر لو. کیوں؟ پرچم حق کا علمدار بنانا ہے مجھے، دوسرا جعفر تیار بنانا ہے مجھے. جاؤ الیاس زمانے کی شرافت لاؤ، خضر تم جاؤ ذرا موسیٰ کی ہیبت لاؤ، جاؤ جبریل امی کعبے کی اقامت لاؤ، جاؤ مریم در زہرا سے طہارت لاؤ. خواہش زہرا سے لاریب بنانا ہے اسے، حیدر کرار سا بے عیب بنانا ہے اسے. مجھ سے خود آل پیمبر نے اسے مانگا ہے، فاطمہ زہرا کی دختر نے اسے مانگا ہے، صدف کعبہ کے گوہر نے اسے مانگا ہے، مجھ سے ہر سجدے میں حیدر نے اسے مانگا ہے. اب تو واجب ہے کہ شاہکار بناؤں اس کو، ہو بہو حیدر کرار بناؤں اس کو. اس کی تقسیم میں، تقسیم کسے کہتے ہیں؟ تے جیم سین یہ میم. تقسیم مینس بلڈ کنسٹرکشن. اردو کا مطلب سو تک نہیں ہے تو اردو کا سمجھیں گے نہیں. تو اس کی تقسیم میں رکھوں گا جلالت اپنی، اس کے پیکر میں سما دوں گا میں عظمت اپنی، اس کے ہاتھوں میں ہی رکھوں گا میں قدرت اپنی. نقطہ با پہ اتاروں گا یہ آیت اپنی. کل ایمان کو ایمان نظر آئے گا، کل ایمان کا ایمان نظر آئے گا، بچپنے میں ہی یہ عمران نظر آئے گا. ہاشمی چاند میں ہاشم کی شباہت ہوگی، اس کی تخلیق میں حیدر کی شجاعت ہوگی، اس کی ہر سانس میں مولا کی مودت ہوگی، جسم میں خون کی جگہ حب امامت ہوگی. میرے چہرے کا عکاس کہے گی دنیا، میرے شاہکار کو عباس کہے گی دنیا. چاہتا ہوں کہ وفا اپنے معنی دیکھے، چاہتا ہوں کہ جہاں میری نشانی دیکھے. القمہ بہتے ہوئے اپنی روانی دیکھے، اپنی آنکھوں سے علی اپنی جوانی دیکھے. کیا مسئلہ ہے؟ اپنی آنکھوں سے علی اپنی جوانی دیکھے. نور چمکے گا یہ نور ازلی کے گھر میں، یہ علی بھیجوں گا میں اپنے علی کے گھر میں. ایک بار مل کے صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سلام کے کیونکہ آج کی تاریخ میں مولا عباس کے مسائل پڑے جاتے ہیں، زیارت میں بھی مولا عباس کا رنگ آمد ہوگا. سلام کے چند اشعار
انشاءاللہ 7:30 پہ آپ کے حوالے. ایک بار مل کے سوال. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کاش عباس نہ مارے جاتے، کاش عباس نہ مارے جاتے، کاش عباس نہ مارے جاتے، کاش عباس نہ مارے جاتے. دونوں بازو وہ شہنشاہ وفا کے تھامے، لاش عباس پہ شبی یہ بکا کرتے تھے، بھائی تم ساتھ ہمارے جاتے، کاش عباس نہ مارے جاتے. اس طرح لگتی نہ اکبر کے کلیجے میں سنا، اس طرح ہوتی نہ سادات کے خیموں میں فغاں، یوں نہ زینب کے سہارے جاتے، کاش عباس نہ مارے جاتے. گردن شاہ پہ یوں رن میں نہ خنجر چلتا، یوں نہ خورشید امامت سر مقتل ڈھلتا، یوں نہ سر نیزوں پہ سارے جاتے، کاش عباس نہ مارے جاتے. ہوتے عباس دلاور تو نہ خیمے جلتے، شام غربت نہ سکینہ کو تماچے لگتے، ارے گوشوارے نہ اتارے جاتے، کاش عباس نہ مارے جاتے. ہوتے عباس تو چھنتی ناردا زینب کی، پاؤں میں عابد مزتر کہ نہ بیڑی ڈلتی، تازیانے بھی نہ مارے جاتے، کاش عباس نہ مارے جاتے. کبھی چہرہ کبھی بازو کبھی سینہ پیٹا،
قید خانے سے وطن آئے تو زینب نے کہا دن نہ یوں غم میں گزارے جاتے، کاش عباس نہ مارے جاتے۔ آج بھی آتی ہے یہ قبر سکینہ سے صدا، ہے چچا لاتی نہ زندان میں یوں ہم کو قضا، اور ساتھ گر ہم بھی تمہارے جاتے، کاش عباس نہ مارے جاتے۔ حال کربل جو کوئی پوچھتا تھا نور علی، رو کے زینب یہی کہتی تھی صدا نور علی کہ کاش عباس نہ مارے جاتے، کاش عباس نہ مارے جاتے۔ بہت شکریہ آپ نے 3 منٹ اور دے دیے، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ تو موقع سے فائدہ ہوتا ہے، میں کچھ اشعار جو لکھے تھے وہ پیش کیے۔ تو اس کیا ہے کہ جو لاجواب ہے اس کا جواب کر دے گا، جو لاجواب ہے اس کا جواب کر دے گا، علی کو یوں بھی وہ عزت معاف کر دے گا، علی کو یوں بھی وہ عزت معاف کر دے گا، اور نہیں ہے مثل علی کوئی بھی مگر عباس، نہیں ہے مثل علی کوئی بھی مگر عباس، خدا اسی کو علی کا شباب کر دے گا، اور وہ دے گا شیر یوں ام البنین و حیدر کو، وہ دے گا شیر یوں ام البنین و حیدر کو، دعائے زہرا کا اس کو جواب کر دے گا، اور کئی ہیں ہاشمی گھر میں ستارے چاند مگر، خدا قمر کو اسے انتصاب کر دے گا، اور وفا کے صفحے پہ عباس صرف لکھ دینا، وفا کے صفحے پہ عباس صرف لکھ دینا، یہ ایک لفظ مکمل کتاب کر دے گا، یہ ایک لفظ مکمل کتاب کر دے گا، اور وہ روب و داب ہے بو طالبی نگاہوں میں، وہ روب و داب ہے بو طالبی نگاہوں میں، یہ دیکھ لے تو مہر کو بھی آپ کر دے گا، یہ دیکھ لے تو مہر کو بھی آپ کر لے گا، اور اسے جو غیظ دلایا کسی ستمگر نے، اسے جو غیظ دلایا کسی ستمگر نے، لکیر کھینچ کے یہ لاجواب کر دے گا، لکیر کھینچ کے یہ لاجواب کر دے گا، اور جو چاہو شہر حسینی کی تم زیارت ہو، جو چاہو شہر حسینی کی تم زیارت ہو، تو اس سے اذن لو یہ کام باپ کر دے گا، تو اس سے اذن لو یہ کام باپ کر دے گا، اور بتا رہا ہے یہ روزے پہ سرخ پرچم کے، بتا رہا ہے یہ روزے پہ سرخ پرچم کے، چھڑی جو جنگ برابر حساب کر دے گا، چھڑی یہ جنگ برابر حساب کر دے گا، اور یہ ساتھ مہدی کے عباس ہوگا ید اللہ، تو اپنا رب اسے دستے عطاب کر دے گا۔ صلوات محمد و آل محمد۔ میں روزانہ سیم اعلان کر کر کے آپ لوگوں کو بور کر رہا ہوں، لیکن ضروری ہے کچھ چیزیں جو کہ کچھ لوگ
بعض اوقات نئے بھی آتے ہیں، کچھ لوگ پرانے بھی ہیں. ایک بار میں کر رہا ہوں ڈونیشن کے لیے اور بار کر رہا ہوں اسٹینڈنگ آرڈرس کے لیے. تو اس کا مقصد بیسیکلی اسٹینڈنگ آرڈر کا ٹارگیٹ سیٹ کیا گیا ہے. اس کا مقصد اصل میں یہ ہے کہ گوئنگ فارورڈ اگر ہم کسی جگہ کے لیے جائیں، اگر ہم کسی مارگیج کے لیے جائیں، ہم کسی لون کے لیے جائیں، تو جو بینک سے نارملی وہ ایک گارنٹی ٹائپ کی مانگتے ہیں. جو اکاؤنٹ میں پیسے آپ کے وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن ایک نمبر آف اسٹینڈنگ آرڈرس اگر سیٹ ہوتے تو دیٹ از کائنڈ آف اے گارنٹی. تو دیٹ از اے ریزن. آپ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کچھ 50 100 200 پاؤنڈ کا سیٹ کریں. آپ صرف 5-10 پاؤنڈ کا بھی اگر آپ ڈائریکٹ ڈیبٹ سیٹ کر سکیں منتھلی تو دیٹ وڈ بی ویری ہیلپ فل فار اس. مطلب اس سے ہم کو کافی فائدہ ہو سکتا ہے گوئنگ فارورڈ ان دا فیوچر. اور جیسے شام غریبہ کی مجالس کا اب تقریباً ہم نے فائنل کر لیا ہے. اس کا اعلان انشاءاللہ کل ہو جائے گا ڈیٹیل میں. لیکن بیسیکلی شام غریبہ کی مجلس جو ہے وہ تقریباً 8 بجے کے قریب جو ہے وہ منعقد کی جائے گی. اس کی ڈیٹیلز جو ہے وہ ہم فردر اس میں کچھ چینج ہوتا ہے تو وہ شیئر کر دیں گے. بہرحال شام غریبہ کی مجلس یہاں پہ ہوگی. اور پچھلی دفعہ شام غریبہ کی مجلس جو ہم نے 8 بجے کا راؤنڈ کی تھی، اور کیونکہ ہمارا نارمل پروگرام 7 بجے ہو رہا تھا تو لوگ 7 بجے کچھ لوگ آ گئے تھے. تو انشاءاللہ میں دوبارہ سے اناؤنس کر دوں گا قریب 9 تاریخ کو، تاکہ لوگوں کو ڈیٹیل میں پتہ چل جائے اس والی بات کے بارے میں. اور اس کے علاوہ باقی کے جو پروگرامس ہیں وہ دن جیسے پہلے یہ مجلسیں چلتی رہیں گی. اور اس کے علاوہ جو مجلس سجادیہ ہے اس کا اعلان بھی واٹس ایپ ہو جائے گا. میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ لوگ واٹس ایپ کا گروپ جوائن کریں، کیونکہ اس پہ بہت انفارمیشن جو ہے وہ شیئر ہو رہی ہے. ویسے تو انفارمیشن آپ کو کہیں نہ کہیں سے مل ہی جائے گی، لیکن فرسٹ ہینڈ انفارمیشن کے لیے بہتر ہے کہ آپ لوگ اسٹینڈنگ آرڈر واٹس ایپ کا جو گروپ ہے وہ جوائن کریں ضرور. اس کا لنک جو ہے وہ اس کے QR کوڈ کی صورت میں ہم نے دروازے کے اوپر لگا دیا ہے، اس کو پلیز جوائن کریں. میں اب گزارش کروں گا مولانا مختار عباس صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور مجلس سے حضرت خطاب کریں. بر محمد و آل محمد صلوات. نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، صلوات بر محمد و آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. صلى على محمد وآل محمد. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، صلى الله عليك يا مظلوم، يا شهيد بأرض كربلاء. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين منذ عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. صدق الله العلي العظيم. مل جل کے باب الاحوال حضرت ابو الفضل العباس علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشنودی کے لیے بابا سے بلند صلوات. خصوصاً انڈو پاک میں محرم کی 8 تاریخ سرکار وفا ابو الفضل العباس علیہ الصلوۃ والسلام سے منسوب ہے. انہی کا تذکرہ کیا جاتا ہے اور انہی کے مسائل جو ہیں وہ پڑھے جاتے ہیں تاکہ اس حوالے سے سرکار وفا کو یاد کیا جا سکے.
میں چاہتا ہوں کہ آج صرف انہی کا تذکرہ کروں. آپ اگر تاریخ دیکھیں تو آپ کو یہ بات اظہر من الشمس نظر آئے گی کہ دنیا میں بہت سے رشتے بہت بدنام ہوئے. بھائی کا رشتہ بدنام ہوا، چچا کا رشتہ بدنام ہوا، زوجہ کا رشتہ بدنام ہوا. اب یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اپنی خصوصی رحمت اس دنیا میں نازل کرنے کے لیے اور ان رشتوں کی لاج بچانے کے لیے پھر سے ان رشتوں کو معراج عطا کرنے کے لیے اللہ نے اس زمین پر انسانی جسم میں ان نورانی ہستیوں کو بھیج دیا جنہیں محمد و آل محمد کہتے ہیں. دیکھیے، جو پہلا رشتہ اس دنیا میں جناب آدم اور حوا کے بعد وجود پذیر ہوا اور عالم وجود میں آیا، وہ بھائی بھائی کا رشتہ ہے. جناب حابیل اور ان کے بھائی قابیل. اس میں ایک خاص بات جو سمجھنے کی ہے، چاہے وہ اسلامی رشتہ ہو، ایمانی رشتہ ہو یا خون کا رشتہ ہو، یہی رشتے جو ہیں وہ دنیا میں پائے جاتے ہیں. اور اسلام نے زیادہ تر جو ہے اس پر اہمیت دی ہے کہ جو تمہارا خونی رشتہ ہے تمہیں اس کے جو بھی لوازمات ہیں یا جو بھی اس کے حقوق ہیں وہ ادا کرتے رہنے ہیں. یا تمہارا جو ایمانی رشتہ ہے اس کو بھی تم کوشش کرو کہ جتنا تم سے ہو سکے اس کے جو بھی ریکوائرمنٹ ہیں، جو بھی ڈیمانڈز ہیں، اس کو فلفل کرو. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنے بھائی کو اپنے خاندان میں نہیں پاتا ہے، لیکن اسے ایمان کے اس وسیع و عریض میدان میں بھائی کا رشتہ مل جاتا ہے. اگر ایمان کی حیثیت سے کوئی اس کا بھائی بن بھی جاتا ہے یا خون کے رشتے سے اس کا کوئی بھائی بن بھی جاتا ہے، اگر مزاج دونوں کا ایک نہیں ہوتا ہے تو یہ دونوں جو بھائی بنے ہیں خون کی وجہ سے یا اسلام کی وجہ سے، اگر مزاج دونوں کا ایک نہیں ہے، بھائی بننے کے باوجود فیوچر میں بھائی رہ نہیں پاتے. یہ پوری تاریخ ہے عالم انسانیت کی، انسانوں کی یہ پوری تاریخ ہے. اور خود عالم اسلام میں بھی یہ تاریخ جو ہے ابھی میں ماں کے سامنے اس کو پیش کرتا ہوں کہ اگر خدا نے بھائی بنا بھی دیا ہے خون کے حوالے سے، لیکن دونوں کا مزاج اگر ایک نہیں ہے تو بھائی رہ نہیں پاتے. جیسے سب سے پہلی مثال جو ہے وہ حابیل اور قابیل کی ہے. دونوں کو اللہ نے بھائی بنایا، ماں باپ ایک ہے، خون ایک ہے، جس گود میں یہ دونوں پلے ہیں وہ آغوش بھی ایک ہے، ماحول بھی گھر کا ایک ہے، ایک ہی چھت کے نیچے دونوں پلے اور بڑے. خون کے حساب سے دونوں بھائی ہیں لیکن مزاج دونوں کا ایک نہیں تھا. ایک کے مزاج میں شیطنت تھی اور دوسرے کے مزاج میں رحمانیت تھی. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان میں حسد پیدا ہوا. ایک بھائی جو ہے وہ حاسد بنا، دوسرا بھائی جو ہے وہ محسود بنا. اور جو حاسد کرتا تھا اپنے بھائی سے مزاج کے ایک نہ ہونے کی وجہ سے، حاسد تو حاسد وہ بعد میں قاتل بن گیا. دیکھیے، انسان کی پہلی منزل میں بھائی کا رشتہ بہت ذلیل ہوا. بھائی کا رشتہ جو ہے وہ بہت پست ہوا. اتنا پست ہوا کہ یہ پھر منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوا. بھائی کا رشتہ اتنا ذلیل ہوا. آپ
سب جانتے ہیں کہ جناب یوسف جو تھے وہ بہت ہینڈسم تھے. جیسے ان کا چہرہ اور ان کا حسن لاجواب اور بے مثال تھا، آج بھی حسن یوسف کا حوالہ دیا جاتا ہے. حسن یعنی یوسف، یوسف یعنی حسن. جتنا اللہ نے انہیں چہرے کا حسن عطا فرمایا تھا یا آؤٹر حسن عطا فرمایا تھا، اتنے ہی جناب یوسف جو ہیں وہ دل کے اعتبار سے بھی حسین تھے. نبی کی یہ خاص بات ہوتی ہے، اگر اللہ نے اسے کوئی ظاہری صفت عطا کی ہے تو وہ صرف ظاہری صفت نہیں ہوتی ہے، وہ باطنی صفت بھی ہوتی ہے. اتنے بھائی تھے، اتنے بھائی. سب آپ جانتے ہیں کتنے بھائی تھے جناب یوسف؟ جناب یوسف کو ملا کر جو ہے وہ 12 تھے. لیکن یہاں پر بھی باپ ایک ہے اور وہ باپ بھی معصوم ہے، نبی ہے، حجت خدا ہے. لیکن مزاج بھائیوں کا نہیں تھا، ایک مزاج نہیں تھا. حضرت یعقوب کا اور حضرت یوسف کا، اور ان کے ایک بھائی تھے جناب یوسف کے جو ایک ہی مدر تھی ان کی، ان کا نام بنیامین تھا، جن کو انگلش میں بنجامن کہتے ہیں. مزاج ایک تھا، لیکن دوسرے بھائی جو تھے وہ مزاج ایک نہیں تھا. خون ایک تھا، مزاج ایک نہیں تھا. جب مزاج جو ہے وہ میچ نہیں کھا رہا تھا تو وہ بھی حاسد بن گئے اور وہ بھی جناب یوسف کے قتل پر آمادہ ہو گئے. لیکن دوسری مرتبہ انسانوں کی تاریخ میں بھائی کا رشتہ جو ہے وہ بدنام ہوا، ذلیل ہوا، پست ہوا. زوجہ کا رشتہ، جناب نوح کی زوجہ، جناب لوط کی زوجہ، کتنی جو تھی وہ ایک نیگیٹو کردار ملتا ہے. حالانکہ زوجہ کو جو ہے وہ صرف حیات نہیں کہا جاتا ہے، شریک حیات کہا جاتا ہے، لائف پارٹنر ہے. یہ زندگی کی جو گاڑی ہے اس کے 2 پہیے ہیں، ایک کا نام مرد ہے اور ایک کا نام عورت ہے. اگر جملے سنبھال کے کہوں تو ایک زوجہ ہے اور ایک زوج ہے، ایک شوہر ہے اور ایک زوجہ ہے. کتنا پاکیزہ رشتہ ہے کہ وہ اپنی زندگی کو مل کے گزارتے ہیں. یہ اللہ نے پاکیزہ رشتہ بنایا ہے شوہر و زوجہ کا. لیکن نوح کی زوجہ، حضرت نوح نبی اللہ کی زوجہ اور حضرت لوط کی زوجہ، کتنی مثبت کردار تھا، نہیں منفی کردار تھا. اتنا پاکیزہ رشتہ ہونے کے باوجود یہ رشتہ زوجیت کا رشتہ بدنام ہوا، ذلیل ہوا، پست ہوا. چچا اور بھتیجے کا رشتہ باپ اور بیٹے جیسا رشتہ ہے. چچا جو ہے وہ باپ کی جگہ پر ہے. چچا اور بھتیجے کا رشتہ بہت ہی محترم رشتہ ہے، بہت ہی معزز رشتہ ہے. جناب ابراہیم کا جو چچا تھا جس کا نام آزر تھا، کتنا جناب ابراہیم کو اس نے پریشان کیا، یہاں تک کہ اس نے مجبور کیا کہ تم بتوں کی تجارت کرو، مورتیاں بیچو. آئے دن جناب ابراہیم کو ٹارچر کیا کرتا تھا. جب ابراہیم کو حضرت ابراہیم کے چچا نے اتنا ستایا اور ٹارچر کیا تو تاریخ میں ہے کہ یہ رشتہ بھی بہت بدنام ہوا. وہی میں نے کہا یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ اس نے آل محمد کو اس زمین پر اتارا ہماری شکل میں، کہ انہوں نے ان رشتوں کی لاج رکھی. سلام ہو خدیجۃ الکبریٰ پر جنہوں نے زوجیت کے رشتے کو جو بالکل زمین دوز ہو چکا تھا اس کو رسول کے ساتھ میں رہ کر معراج عطا فرمائی. اور سلام ہو، کروڑوں سلام ہو ابو طالب کی جافشانی پر جنہوں نے محمد عربی کی کفالت کر کے چچا کے رشتے کو باعزت بنایا. وہ پاکیزہ رشتہ جو بھائی بھائی کا ہوتا ہے. حابیل اور قابیل کے زمانے میں ذلیل اور پست ہوا.
जनाब यूसुफ के जमाने में बदनाम हुआ। हमारा करोड़ों सलाम अब्बास इब्ने अली पर, जिन्होंने इस रिश्ते को इतनी बुलंदी अता की कि जहां हुसैन का नाम होता है वहां अब्बास का नाम होता है। ये कमाल है, कमाल आले मोहम्मद का कमाल है। उन्होंने सिर्फ इस्लाम पर एहसान नहीं किया है, उन्होंने रिश्तों पर भी एहसान किया है। उन्होंने सिर्फ इस्लाम को बुलंदी नहीं अता की है, ये जो हमारे दुनिया में रिश्ते पाए जाते हैं उनको भी उन्होंने औज अता फरमाया है। ये तो सिर्फ आपको जगाने के लिए मैंने कहा है, मैंने बयान शुरू नहीं किया है, अभी तो बाकी है। ये हमारे लिए भी है कि हम भाई के रिश्ते की जो इज्जत है उसको बचा के रखें। मैंने जो आयत सरनामा कलाम करार दी है ये सूरह हिज्र की आयत है, सूरह नंबर 15 आयत नंबर 47, जिसमें अल्लाह ने जन्नत में दो भाई होंगे और जन्नत में जब वो बैठे होंगे तो आमने सामने बैठे होंगे। घर जाके इसको तर्जुमा देखिएगा और अगर मौका मिले कहीं तो उसकी कमेंट्री भी पढ़िएगा, लेकिन कमेंट्री उसकी पढ़िएगा जो अहले बैत ने की है, गैर की नहीं, तब समझ में आएगा कि मैं क्या कह रहा हूं। सूरह हिज्र की आयत नंबर 47, अल्लाह ने इस आयत में दो भाइयों का तस्करा किया है कि वो जन्नत में खुशी खुशी एक दूसरे के सामने बैठे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। सारी खुशियां, सारी मसरतें, सारे के सारे प्लेजर अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन दो भाइयों की गोद में डाल देगा। जैसे हम बहुत ज्यादा रिलैक्स होते हैं, बहुत ज्यादा दुनिया में खुश होते हैं, तो हम इस तरह से बैठते हैं एक दूसरे के सामने टेक लगाकर। अल्लाह फरमाता है इख्वानन अला सुरुरिन मुतकाबिलीन। पहले हम क्या करेंगे, जन्नत में जाने से पहले उनके दिल के अंदर जो रंज होगा, जो तकलीफ होगी, जो हम होगा, जो दुनिया में उनको पहुंचा है, तकलीफ पहुंची है, लोगों ने सताया है, लोगों ने एक्यूज किया है, लोगों ने न जाने उनको किसके अलकाब से याद किया है, उनका दिल दुखाया है। अल्लाह फरमाता जब ये दोनों भाई जन्नत में जाएंगे, जिस तरह की भी उनके दिल में छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी कोई तकलीफ होगी, दिल के किसी गोशे में भी अल्लाह उसको रिमूव कर देगा। सारी तकलीफें और मुसीबतें बिल्कुल उस तरह से साफ हो जाएंगी जैसे शीशा होता है। और फिर वो जाएंगे वनज़अना मा फी सुदूरिहिम मिन ग़िल्लिन, हम उनके दिलों से हर तरह के ग़िल को बिल्कुल साफ कर देंगे, महव कर देंगे, मिटा देंगे, उन्हें कोई तकलीफ का ख्याल नहीं होगा। और जब वो जन्नत में होंगे तो वो एक दूसरे के सामने टेक लगा कर तख्तों पर बैठे होंगे। बस ये आज का मेरा मौजू है कि ये दो भाई कौन हैं और क्या इससे हमको सबक मिलता है। इससे पहले कि मैं अपने बयान को जारी करूं, बाबुल हवाइज अबुल फज़ल अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्लेजर के लिए मिलजुल के बावाज़े बुलंद सलावत। देखिए भाई, ये रिश्ता बड़ा मुबारक है, बहुत ही मुतबर्रिक रिश्ता है, बड़ा बाअज़मत रिश्ता है, पुरवकार रिश्ता है ये भाई का। इस दुनिया में जितने भी इंसान आते हैं वो खाली हाथ नहीं आते। हमारे यहाँ मशहूर है कि आता है इंसान खाली हाथ और जाता है खाली हाथ, मशहूर है। हालांकि ये रियलिटी नहीं है, ये हकीकत नहीं है कि इंसान खाली हाथ भी आता है खाली। और खुसूस हमारे लिए तो इसमें किसी तरह की कोई मानवीयत पाई नहीं जाती इस सेंटेंस में कि खाली हाथ आता है और खाली हाथ जाता है। नहीं,
صاحبان ایمان کے لیے، مولائیوں کے لیے، اہل بیت سے محبت کرنے والوں کے لیے اس میں کسی طرح کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس لیے کہ ہم دنیا میں خالی ہاتھ آئے بھی نہیں ہیں اور ہم دنیا سے خالی ہاتھ جائیں گے بھی نہیں۔ ہم آتے ہیں دنیا میں تو خون کی طہارت لے کر آتے ہیں، جاتے ہیں تو ولایت لے کر جاتے ہیں۔ آج تو سنیں ذرا سا، آج تو سنیں، میرے ساتھ میں رہیں، دیکھیں کچھ الفاظ کو سمجھیں گے۔ ہم خون کی طہارت لے کر آتے ہیں اور جاتے ہیں تو علی کی ولایت لے کر جاتے ہیں۔ کیا کہنے، یہ تو مقولہ ہے سکندر اعظم کا، کہتے ہیں کہ اس نے وصیت کی تھی کہ میرے دونوں ہاتھ کفن سے باہر نکال دینا، دیکھو میرے پاس میں سب کچھ تھا، میں خالی ہاتھ جا رہا ہوں۔ تو بھی اس پہ کیا حقیقت ہے، کتنی سچائی ہے، یہ مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن ہمارے درمیان میں یہ مشہور ہے کہ سکندر جو ہے وہ خالی ہاتھ گیا۔ یہ سکندر کا مقدر تھا، وہ خالی ہاتھ گیا۔ ہمارا مقدر سکندر کا مقدر نہیں ہے، ہمارا مقدر قلندر کا مقدر ہے۔ نعرہ حیدری۔ دیکھیں قلندر سے میری مراد یہ ہے کہ واقعی جو گہرائی میں جا کر علی سے محبت کرتا ہے وہی تو قلندر ہے۔ آپ کے پاکستان میں سیون میں جو ہیں شہباز، ان کو جو ہے وہ قلندر کہا جاتا ہے، ان کا نام قلندر نہیں ہے، ان کا نام تو شہباز ہے۔ قلندر کہتے ہی اسے ہیں جس کے دل کے ہر گوشے میں صرف علی چمکتے ہیں۔ تو میں کیا کہہ رہا تھا کہ ہمارا مقدر جو ہے وہ سکندر والا نہیں ہے، ہمارا مقدر جو ہے وہ قلندر والا ہے، اس لیے کہ ہم علی والے ہیں۔ جتنے اس دنیا میں انسان آ چکے ہیں، آئیں گے یا ابھی موجود ہیں، وہ اپنے ساتھ میں جنرل ایک اسپیسیفک چیز جو میں نے بیان کی کہ ہم کیا لے کر آتے ہیں، اور ایک جنرل ہے کہ انسان کیا اپنے ساتھ میں لے کر آتا ہے۔ انسان اپنے ساتھ میں، جلدی جلدی بیان کرتا ہوں، انسان اپنے ساتھ میں رشتے لے کر آتا ہے، ریلیشنز۔ ہم جب دنیا میں آتے ہیں تو کسی کے بیٹے ہوتے ہیں، ہم جب دنیا میں آتے ہیں تو کوئی ہماری ماں ہوتی ہے، ہم جب دنیا میں آتے ہیں تو کوئی ہمارا باپ ہوتا ہے، یہ ہے کہ نہیں؟ ہم دنیا میں آتے ہیں تو کوئی ہمارا دادا ہوتا ہے، ہم دنیا میں آتے ہیں تو کوئی ہمارا نانا ہوتا ہے، کوئی ماموں ہوتا ہے، کوئی چچا ہوتا ہے، یہ بہت سے رشتے ہیں۔ لیکن کچھ رشتے تو ہوتے ہی ہیں، ماں باپ کا رشتہ ہوتا ہے، بھائی بہن کا رشتہ ہوتا ہے، یہ سارے رشتے ہم اپنے ساتھ دنیا میں لے کر آتے ہیں۔ لیکن ان رشتوں میں سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ ایک رشتہ بلند ہوتا ہے اور ایک رشتہ پست ہوتا ہے، ایک رشتہ جو ہے وہ اعلیٰ ہوتا ہے، ایک رشتہ ادنا ہوتا ہے، ایک رشتہ جو ہے وہ اونچا ہوتا ہے، ایک رشتہ نیچا ہوتا ہے۔ عمر کے حوالے سے نہیں، میں رشتے کی بات کر رہا ہوں۔ مانا کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ چچا اور بھتیجے جو ہیں وہ ہمسن ہوتے ہیں، برابر ہوتے ہیں کبھی، جیسے کہ تاریخ میں مثال موجود ہے جناب حمزہ سید الشہداء اور ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ شاید آپ نے محسوس نہیں کیا میں نے کیا کہا۔ ہمارے نبی اور جناب حمزہ جو ہیں وہ ہم عمر ہیں، ہم عمر، حالانکہ جناب حمزہ جو ہے وہ ہمارے نبی کے چچا ہے، سگے چچا ہے، اور ہمارے نبی جو ہے وہ ان کے بھتیجے ہیں۔ ایسا ہوا کیوں؟ عمر کے اعتبار سے بڑے ہیں، لیکن رشتے کے اعتبار سے ایک چچا کا رشتہ بلند ہوتا ہے، بھتیجے کا رشتہ جو ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے۔ وہ تو چونکہ نبی ہیں، اس لیے نبی کا خود یہ منصب جو ہے وہ ہر رشتے سے بلند ہے، ہر رشتے سے بلند ہوتا ہے۔ جناب عبد المطلب جو رسول اللہ کے دادا ہیں، جناب عبد المطلب جو رسول اللہ کے دادا ہیں، جناب عبداللہ جو رسول اللہ کے فادر ہیں، باپ اور بیٹا دونوں ایک ہی رات میں شادی کرنے کے لیے گئے، ایک ہی ٹاؤن میں۔ مکے سے جناب عبد المطلب بھی شادی کرنے گئے، مجھے بھی شادی کرنی،
اور جناب عبداللہ بھی شادی کرنے کے لیے گئے، باپ بیٹا دونوں. اور کمال کی بات ہے کہ دونوں بہنیں تھیں یعنی کزن تھی، جناب آمنہ بھی اور جناب حمزہ کی ماں بھی، ان کا نام سمیہ بھی بتایا جاتا ہے. دونوں کزن تھی، جناب آمنہ بنت وہب اور جناب حمزہ کی. باپ کا نکاح بھی ایک اسی رات میں پڑھا گیا جناب عبد المطلب کا، اور جناب عبداللہ کا نکاح بھی. اور دونوں جو ہے وہ شاید 2-3 دن کے وقفے سے دنیا میں آئے. اسی لیے جناب حمزہ اور ہمارے رسول میں بہت قرابت تھی. چچا بھتیجے تھے لیکن کسی کو پتا نہیں چلتا کہ یہ چچا بھتیجے، جبکہ دونوں کے دوست ہیں بھائی ہیں. اور اسی وجہ سے ہمارے نبی جناب حمزہ سے بہت محبت کرتے تھے، اس لیے دونوں ساتھ میں پلے بڑے ہیں، ساتھ میں بچپنا ساتھ میں، جوانی ساتھ، بہت محبت کرتے ہیں. اس لیے آپ کو ملے گا جناب حمزہ کے بارے میں رسول اللہ کے بہت سے اسٹیٹمنٹ. ریزن کیا ہے؟ ریزن یہ ہے کہ دونوں ایک ساتھ میں پلے اور بڑھے. بعض مورخین کے مطابق تو رسول اللہ نے جناب حمزہ کی ماں کا دودھ بھی پیا ہے. بعض مورخین. تو میں کہنا چاہتا تو میں عمر کی بات نہیں کر رہا ہوں. یہ ہو سکتا ہے کہ کبھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چچا جو ہے وہ بھتیجے سے چھوٹا ہو. یہ ہمارے ہندو پاک کے کلچر میں ایسا نہیں ہوتا کہ باپ کی شادی کرو، باپ بھی شامیانے بیٹھا ہوا ہے، دولہا بن کر بیٹا بھی بیٹھا ہوا. ہمارے یہاں نہیں ہوتا، اس زمانے میں ہوتا. حالانکہ شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے. عمر کے حساب سے نہیں، رشتے کے اعتبار سے. تو میں کیا کہہ رہا تھا؟ چچا کا رشتہ بلند ہے، بھتیجے کا رشتہ پست ہے. وہ بڑا رشتہ ہے، یہ چھوٹا رشتہ ہے. باپ کا رشتہ جو ہے وہ بلند ہے، بڑا ہے. بیٹے کا رشتہ چھوٹا ہے. ماں کا رشتہ بڑا ہے، اولاد کا رشتہ چھوٹا ہے. یہ ہے کہ نہیں ہے؟ اتنی بات تو سامنے واضح کیا نہیں. لیکن ایک رشتہ اس دنیا میں، اس زمین پر تمام رشتوں میں ایک رشتہ ایسا ہے جس میں بڑا چھوٹا ہے ہی نہیں. وہ ہے بھائی کا بھائی سے رشتہ. یہ اس کا بھائی ہے، وہ اس کا بھائی ہے، دونوں برابر ہیں. بھائی کے رشتے میں اونچ نیچ ہے ہی نہیں. یہ اللہ کا کمال ہے. اللہ نے یہ رشتہ اتنا باعظمت بنایا ہے کہ یہ رشتے دونوں برابر ہیں. اسی لیے اسلام میں جب باپ مر جاتا ہے اور اس کی میراث ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہے، جو انہیریٹ کرتے ہیں، اگر 2 بھائی ہیں باپ کی میراث کے وارث جو ہیں تو دونوں کو برابر ملے گا. 2000 چھوڑ کے گیا ہے مرنے والا، 1000 اس بھائی کو ملے گا، 1000 اس بھائی کو ملے گا. اتنی بات سمجھ میں آتی نا؟ اسلام میں جو ہے وہ میراث برابر سے تقسیم ہوتی ہے بھائیوں میں. لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہمارے جو بڑا بھائی ہوتا ہے وہی ہڑپ کر جاتا ہے سب کچھ. افسوس ہے ہمارے یہاں جو ہے وہ میراث میں جو ہے وہ دھیان ہی نہیں دیا جاتا ہے. اور چھوٹے بھائی کو ملتا بھی ہے تو تھوڑا سا مل جاتا ہے، اور بہنوں کو تو بالکل ملتا ہی نہیں ہے. بھائی جو ہے وہ آپس ہی میں صاف کر جاتے ہیں. سب گناہ کبیرہ ہے، گناہ کبیرہ، حرام ہے، حرام. ایسا آدمی جہنمی ہے جو اپنے بھائیوں کا یا بہنوں کا حق کھا جائے. اس میں بہت توجہ دینی چاہیے، بہت توجہ دینی چاہیے. خدا کا حقیقت نہیں ہے اگر ہم نے ایسا کیا ہے. چونکہ بھائی بھائی کا رشتہ برابر کا رشتہ ہے، میراث بھی بٹتی ہے تو برابر سے بٹتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ رشتے میں نہ کوئی چھوٹا ہے نہ کوئی بڑا ہے. اسی لیے رسول اللہ نے مسلمانوں کے درمیان میں برادرہڈ قائم کی ہے. یہ نہیں کہا ہے کہ تم باپ ہو، کسی بزرگ سے کہا تم باپ ہو اور یہ چھوٹا آدمی جو ہے یہ مسلمان جو ہے یہ تمہارا بیٹا ہے، ایسا نہیں ہے. باپ اور بیٹے کا رشتہ قائم نہیں کیا، چچا اور بھتیجے کا رشتہ قائم نہیں کیا، ماموں اور بھانجے کا رشتہ قائم نہیں کیا، بھائی بھائی کا رشتہ قائم کیا. مسلمانوں میں سب کو ایک دوسرے کا، اس کو بھائی بنایا اس کا، اس کو بھائی بنایا اس کا. یہ 2 مرتبہ بات ہوئی ہے. یہ مکے میں بھی رسول اللہ نے یہ کام کیا اور مدینے میں بھی یہ کام کیا. مدینے میں ذرا سا الگ کیا، ایک مہاجر کو ایک انصار کا بھائی بنایا. یہ مہاجر ہے، یہ انصار ہے، اس کو اس کا بھائی بنایا کہ تم ایک دوسرے کے بھائی ہو. نہیں اب اتنی جو ہے وہ غور سے سنیں گے تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ کچھ بات پہنچ نہیں رہی ہے.
ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں جن اہل سنت والجماعت کی، جن کا نام تھا علامہ شبلی نعمانی. شبلی نعمانی، پاکستان میں آپ کو کتابیں سب مل جائیں گی. انہوں نے بہت معرکۃ الآراء، یہ پارٹیشن سے پہلے کی بات ہے، 1947 سے پہلے کی بات ہے. وہ مسلمانوں کے جو دوسرے خلیفہ ہیں ان کی وکالت بہت کرتے تھے. وہ بہت وکالت کرتے، اتنی وکالت کرتے تھے کہ انہوں نے کتاب لکھ ماری. لکھ ماری کہیں اور کیا کہیں گے ایسا بات. انہوں نے ان کے دفاع میں، ان کی محبت میں پوری کتاب، اور اس کتاب کا نام رکھا الفاروق. موجود ہے. الصدیق بھی لکھی، الفاروق بھی لکھی. لکھنؤ میں شیعہ علماء میں سے ایک بہت بڑے عالم وہ زمانے کے مجتہد تھے، بڑے مشہور خاندان سے، خاندان اشتہار سے ان کا تعلق تھا، اور ان سے ملاقات کئی ہو گئی پارٹیشن کے پہلے. ظاہر سی بات ہے کہ اس وقت تو پاکستان بنا بھی نہیں تھا، تو ان سے وہ شبلی صاحب کی، ان کا نام تھا ناصر الملت رحمت اللہ علیہ. آپ نے نام سنا وہ ناصر الملت؟ بہت پہاڑ سے بڑا تھا. ان سے جب ناصر الملت سے شبلی صاحب کی جو ہے وہ ملاقات ہوئی تو ناصر الملت نے تنزن کہا کہ آپ کے قلم کا کیا کہنا. شبلی صاحب آپ کے قلم کا کیا کہنا؟ آپ نے تو الصدیق بھی لکھی، الفاروق بھی لکھی، حالانکہ علی ہمارے بھی ہیں اور آپ کے بھی ہیں. المرتضیٰ لکھتے تو بہت اچھا تھا، المرتضیٰ لکھتے تو بہت اچھا تھا. یعنی کہے گئے کہ دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم مرتضیٰ کو بھی مانتے ہیں، لیکن عمر کہتا ہے کہ آپ مانتے نہیں. شبلی صاحب کی تمام کتابوں میں سے یہ کتاب جو انہوں نے لکھی ہے سیرت النبی، کئی جلدوں میں ہے، بہت سے والیومز اس کے ہیں. یہ کتاب جو ہے معرکۃ الآراء ہے. اب ظاہر سی بات ہے، اردو میں ایک مثال ہے، محاورہ ہے، کہتے ہیں جو ظرف میں ہوتا ہے وہی چھلکتا ہے. پتہ نہیں سب سمجھتے ہیں نا، برتن، یوٹینسل، پوٹ، جو ظرف میں ہوتا ہے وہی چھلکتا ہے. ظرف میں شربت ہوگا تو شربت چھلکے گا، جوس ہوگا تو جوس چھلکے گا، شراب ہوگی تو شراب چھلکے گی، جو ہوگا. اب یہ ہمارا دل جو ہے یہ ظرف ہے، اس دل میں جو ہوگا وہ چھلکے گا. کبھی آنکھوں سے چھلکتا ہے، کبھی زبان سے چھلکتا ہے، اور کبھی قلم سے چھلکتا ہے. جو ہوگا. تو انہوں نے وہ کتاب لکھی اور اس کے جواب میں ظاہر سی بات ہے کئی جگہ پر انہوں نے ڈنڈی ماری. ظاہر سی بات وہ محبت کسی اور سے کرتے تھے. لکھی کتاب انہوں نے سیرت النبی. اس کے جواب میں ہمارے یہاں بہت بزرگ ایک رائٹر گزرے ہیں جن کا نام تھا فوق بالگرامی، اولاد مولانا اولاد حیدر فوق بالگرامی. یہ پارٹیشن سے پہلے کی بات میں کہہ رہا ہوں، یہ 1947 سے پہلے کی بات ہے. فوق صاحب نے بہت سی کتابیں لکھی، بڑا غضب کا کام کیا. اللہ کو کروٹ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. 14 معصومین کی ایک الگ سے ہر معصوم کی ایک والیوم لکھی ہے انہوں نے. امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں ان کی کتاب ہے جس کا نام ہے ذبح عدیم. اردو کی میں بات کر رہا ہوں، فارسی عربی نہیں. ذبح عدیم. پاکستان جب قوم ہوا تو پاکستان کے مومنین نے بہت اچھا کام کیا جو ہندوستان میں نہیں ہوا. ہاں یہ بھی بتا دوں، آج اردو جو زندہ ہے تو وہ پاکستان کی وجہ سے. ہندوستان میں تو وہ اردو جو ہے بس کب جو ہے وہ الوداع نحا پڑھ دیا جائے پتہ ہی نہیں ہے. پاکستان کی جو وہاں کی نیشنل لینگویج ہے، وہاں کتابیں چھپتی بھی ہیں اور لوگ جو ہے وہ پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں، پڑھنے کے شوقین بھی ہیں. وہاں تو وہ مجلس کے جو اشتہار ہوتے ہیں، پمفلٹ چھپتے ہیں، وہ ہندی میں چھپتے ہیں. ہندی میں کیا کر لیا. پاکستان جب قوم ہوا تو مومنین نے اس بات کی طرف اور علماء نے اس بات کی طرف جو ہے وہ لوگوں کی توجہ مبذول کرائی کہ ہمارے لیے ذخیرہ جو ہے وہ ضروری ہے کہ اردو میں بھی ہونا چاہیے.
وہ جو کتابیں اولاد حیدر فوق بالگرامی مرحوم نے کمپائل کی تھی یا لکھی تھی، وہ ساری کی ساری کتابیں اردو میں پھر سے ری پرنٹ ہوئی. آج پاکستان میں وہ سب موجود ہے. آپ جب کسی سے پوچھیں کہیں پہ بھی جا کے فوق صاحب کی کتاب بالگرامی کی کتابیں آپ کو سب مل جائیں گی، سب مل جائیں گی. اگین اینڈ اگین ری پرنٹ ہوتی ہے. فوق صاحب نے اس کا جو شبلی صاحب نے کتاب لکھی تھی سیرت النبی، اس کا جواب فوق صاحب نے بھی لکھا ہے اور اس کا نام بھی انہوں نے وہی رکھا ہے، سیرت النبی. میرے پاس میرے کتب خان میں ہے وہ سیرت النبی، 6 والیوم میں ہے فوق صاحب کی، بہت اچھی. لیکن اس کی اردو ذرا سا سخت ہے، وہ والی اردو ہے، سخت اردو ہے، لیکن بہت اچھی. معرفت الآراء شبلی صاحب کا جواب تو انہوں نے لکھا کہ شبلی صاحب نے لکھا کہ جب رسول اللہ نے مسلمانوں میں یہ عقد اخوت جو ہے وہ قائم کیا، برادرہڈ اسٹیبلش کیا اور ایک کو دوسرے کا بھائی بنایا، تو بھائی رینڈملی نہیں بنایا. ایسا نہیں کہ تم اٹھ جاؤ تم بھائی ہو، تم اٹھ جاؤ تم بھائی. رینڈملی نہیں بنایا. رینڈم جو ہے وہ تو ہم کام کرتے ہیں بغیر سوچے سمجھے، کر دیا بس. اللہ کا رسول ہے، برادرہڈ اسٹیبلش کر رہا ہے مکے میں بھی اور مدینے میں بھی، لیکن رینڈملی نہیں. آپ نے دیکھا کہ کس کی عادت کس سے ملتی ہے، کس کی تینت کس سے ملتی ہے. پڑھنا میرا کام ہے، سمجھنا آپ کا کام ہے. کس کی فطرت کس سے ملتی ہے، جس کی عادت جس سے ملتی تھی اس کو اس کا بھائی بنایا، جس کی فطرت جس سے ملتی تھی اس کو اس کا بھائی بنایا. سارے مجمع میں جب ایک کو دوسرے کا بھائی بنا چکے تو پورے مجمع میں صرف 2 ہی بچے، ایک نبی بچے اور ایک علی بچے. آپ نے علی کو نزدیک بلایا، بلا کے کہا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ. نعرہ حیدری. اے علی تم ہی میرے بھائی ہو، تم ہی میرے بھائی ہو، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. نہیں متوجہ نہیں ہوئے آپ، متوجہ نہیں ہوئے کیا کہنا چاہتا ہوں. دیکھیے سب کو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس مجمع میں کوئی ایسا تھا ہی نہیں جس کی عادت رسول جیسی ہو، کوئی ایسا تھا ہی نہیں جس کی تینت رسول جیسی ہو، جس کی فطرت رسول جیسی ہو. اگر کوئی تھا تو وہ علی تھے. اب کہنے دیجئے کہ سارے لوگوں کی فطرت الگ ہے، علی کی وہی فطرت ہے جو رسول کی فطرت ہے. یا علی تم میرے بھائی ہو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. کبو جملہ وصول کریں گے. تم میرے بھائی ہو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اصحاب کا مجمع ہے، رسول نے کسی کو اپنا بھائی نہیں بنایا سوائے علی کے. ارے مسلمانوں، جب صحابی رسول کا بھائی نہیں بن سکتا ہے تو وہابی کیسے بنے گا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، محمد آل محمد صلوات. اچھا کمال کی بات ہے، صحابیوں کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا تو ان سے کہا تم بھائی ہو لیکن دنیا میں، وہاں نہیں. وہاں یہ رشتہ ختم ہو جائے گا. وہاں اگر ایمان ہے تبھی باقی رہے گا. رسول تو جانتے تھے، لیکن علی سے یہ نہیں کہا کہ تم میرے بھائی یہاں ہو. آپ نے کہا کہ تم میرے بھائی یہاں بھی ہو اور وہاں بھی. اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ جہاں جہاں رسول ہیں وہاں وہاں علی ہے. ارے بھیا علی سے مت بھاگو، علی یہاں بھی ہیں وہاں بھی ہیں. جیسے رسول وہاں ہے ویسے ہی علی بھی ہے. بھائیوں کا جو رشتہ ہے یہ برابر کا رشتہ ہے. میراث تقسیم ہوتی ہے، برابر سے تقسیم ہوتی ہے. میں ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں، علی اور نبی بھائی بھائی ہیں. اب جو خدا کی طرف سے میراث بٹے گی تو برابر بٹے گی. اسی لیے اللہ نے نبی کو شافع محشر بنایا، علی کو شافع کوثر بنایا. ایک کو نبی بنایا، ایک کو امام بنایا. کہنے
دیجئے اگر دنیا میں محمد الرسول اللہ ہے تو پھر علی ولی اللہ بھی ہے. یہ میراث خدا کی طرف سے. اب ہمیں بھی خیال رکھنا چاہیے کہ برابر ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ ہم رسول کی طرف زیادہ جھکیں اور علی کی طرف کم جھکے. نہیں، جیسے محمد الرسول اللہ ویسے ہی علی ولی اللہ. اے علی تم میرے بھائی ہو. دیکھیں یہ وہ رشتہ ہے، یہ وہ مولا کی فضیلت ہے. آپ کو اگر میں بھول نہیں رہا ہوں تو نہج البلاغہ میں ہی مولا نے ایک خطبے میں فخر کیا ہے، فخر کیا ہے اپنی ذات پر، میں رسول کا بھائی. ظاہر سی بات ہے یہ فخر کی بات ہے. رسول اگر اپنا بھائی کہیں تو یہ فخر کی بات. مولا نے فخر کیا ہے میں رسول کا بھائی. اور یہ صرف مکے اور مدینے کی بات نہیں ہے، بہت پہلے سے رسول اللہ نے اعلان کیا تھا کہ علی میرے بھائی ہیں. مولا کی ولادت ہوئی 13 رجب کو. جناب فاطمہ بنت اسد اپنے ہاتھوں پر علی کو اس طرح سے لے کر نکلی جیسے رحل پر قرآن رکھا ہو. رسول اللہ ریسیو کرنے کے لیے، اب کہیں کہیں جملے آپ مس کر جاتے ہیں، آپ کی خطا نہیں ہے، میری خطا ہے کہ میں اردو سخت کر دیتا ہوں. ایسے لے کر نکلی جیسے رحل پر قرآن ہوتا ہے، جیسے پھول میں خوشبو ہوتی ہے. نکلی خرامہ خرامہ آئی. رسول اللہ باہر انتظار کر رہے تھے. آپ نے علی کو ریسیو کیا، آپ نے قرآن سنایا. فاطمہ بنت اسد اپنے اس پیارے سے بیٹے کو گھر لے کر گئی. فرماتی ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا میں کام میں، گھر کے کاموں میں مصروف رہتی تھی اور علی جھولے میں ہوتے تھے اور رسول وہاں پر ہوتے تھے تو رسول جھولا جھلاتے تھے علی کا. اور سے سمجھے نا، رسول علی کا جھولا جھلاتے تھے. گہوں میں جبرائیل آتے تھے حسین کا جھولا جھلانے. جبرائیل جس کا جھولا جھلائے اسے حسین کہتے ہیں، رسول جس کا جھولا جھلائے اسے علی کہتے ہیں. کیا مولا کی عظمت ہے. اچھا اپنے بچوں کو جب جھولا جھلایا جاتا ہے تو کچھ آدمی بولتا بھی ہے، ہم اردو والے ہیں تو اردو میں کچھ بولتے ہیں. اس کو کہتے ہیں، ہمارے یہاں کیا کہتے ہیں، لوری کہتے ہیں. لوری لگوائی سناتے ہیں تاکہ بچے کو اچھا لگے. رسول اللہ جھولا بھی جھلاتے تھے اور علی کو لوری بھی سناتے تھے. وہ لوری میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں اگر اجازت ہو. رسول جھولا بھی جھلاتے تھے. ہاتھ میں وہ اسٹرنگ جھولے کی ہوتی تھی، وہ رسی ہوتی تھی اور جھولا جھلاتے تھے. فاطمہ بنت اسد گھر کے کاموں میں مصروف ہیں، رسول اللہ جھولا جھلاتے ہیں اور لوری بھی سناتے تھے. کمال کی بات ہے، رسول اسے لوری سنا رہے ہیں جس نے ابھی ابھی قرآن سنایا ہے. پیدا ہوتے مولا نے قرآن سنایا نا، اسے لوری سنا رہے ہیں جس نے پیدا ہوتے ہی قرآن سنایا ہے. رسول جھولے کی طرف دیکھتے تھے، کھینچتے تھے رسی کو اور کہتے جاتے تھے علی علی تم میرے بھائی ہو. آپ نے لہجے کی جو ہے وہ گہرائی محسوس نہیں کی. علی تم میرے بھائی ہو، علی تم میرے وزیر ہو، علی تم میرے وزیر ہو، علی تم میرے خلیفہ ہو. نہیں، آپ نے محسوس نہیں کیا. اے علی ابھی تو جھولے میں ہے مولا اور رسول کہہ رہے تم میرے خلیفہ ہو. ابھی تو علی نے پتھر پر علم گاڑا نہیں، مرحب کو پچھاڑا نہیں، خیبر کا در اکھاڑا نہیں. رسول کہہ رہے ہیں تم میرے خلیفہ ہو. ارے بھیا دنیا والوں کو خلافت بڑھاپے میں ملی، دنیا والوں کو لوگوں نے خلافت بڑھاپے میں دی. علی وہ ہیں جن کو خلافت اب مل رہی ہے. جملہ کہوں، ارے مسلمانوں، جھولے سے خلافت کا ملنا اور ہے اور بھولے سے خلافت کا ملنا اور ایک جملہ جو ہے اس میں تاریخ سمائی ہوئی ہے. اگر آپ سمجھیں، جھولے سے خلافت کا ملنا اور ہے اور بھولے سے خلافت کا ملنا اور ہے. وقت نہیں ہے، یہ دونوں بھائیوں کی جو ہے تاریخ بہت لمبی ہے، بہت لمبی ہے.
ہمارے پانچویں سرکار امام محمد الباقر علیہ الصلوۃ والسلام، بہت مشہور واقعہ ہے، آپ سنتے رہتے ہیں، بہت سے مومنین نے پڑھا بھی ہوگا کتاب میں، پڑھنے کے قابل ہے، سننے کے قابل ہے یہ واقعہ۔ مولا جب شام سے مدینہ واپس آ رہے تھے ہشام کے زمانے میں، تو راستے میں بہت بڑا جنگ غفیر دیکھا، لوگ جمع، ہم نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا یہاں پر راہب رہتا ہے، ایک مونک ہے جو سال میں صرف ایک مرتبہ اپنی عبادت کی جگہ سے نکلتا ہے، لوگ اس کی زیارت کے لیے اور اس کے بعد میں کچھ نصیحت کرتا ہے، کچھ بیان کرتا ہے، لوگ اس کی تمنا میں کچھ سے کچھ سنے، لوگ اس کی زیارت کرے، اس لیے اتنا بڑا مجمع یہاں پر جمع ہوا ہے۔ آپ ٹھہر گئے ایک جگہ پر، وہاں پر بیٹھ گئے، بالکل جیسے یہ ممبر ہے وہاں بیٹھ گئے، چھٹے امام بھی ہیں، پانچویں امام بھی ہیں۔ وہ راہب جو ہے باہر نکلا اور ہنگامہ، بس جو اس طرح سے انسان محبت میں کرتا ہے اپنے لیڈر کے لیے، اس کے بعد میں وہ جہاں پر ممبر تھا یا جو بھی تھا تخت تھا جہاں، وہاں پر وہ آیا اور ایک اس نے طائرانہ نظر مجمع پر ڈالی، طائرانہ نظر مجمع پر ڈالی، اور دیکھتا دیکھتا جہاں مولا بیٹھے تھے وہاں اس کی نظر جو ہے وہ رک گئی۔ تو کہتا ہے کہ آپ ہم میں سے تو نہیں ہیں، دیکھیے ہے کرسچن، عیسائی ہے، ہم اگر اہل بیت کی، محمد و آل محمد کی کوئی معرفت رکھتا ہے تو وہ محمد اور آل محمد کو اپنا جیسا نہیں کہے گا، پہچان گیا، اس نے کہا آپ ہم میں سے تو نہیں ہیں، کہا ہاں ہم امت مرحومہ سے ہیں، ہم رسول اللہ کی امت ہیں، کہا آپ عالم ہیں یا جاہل ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ جاہل نہیں ہوں، آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں عالم ہوں، اس لیے کہ عالم کا مطلب یہ ہے، ہو سکتا ہے 2-3 چیزیں آدمی جانتا ہو، 10-12 چیزیں جانتا ہو، اس کائنات میں کروڑوں چیزیں ہیں جس کا وہ جاہل ہے۔ امام نے یہ نہیں کہا، امام نے کہا میں جاہل نہیں ہوں، یہ بالکل پہلے علی کی طرح سے ہے، جب وہ منبر پر بیٹھتے تھے تو کہتے تھے میں کسی چیز کا جاہل نہیں ہوں، جو پوچھنا ہو پوچھو، ایک طرح سے مولا سلونی کا دعویٰ کرے جو پوچھنا ہو پوچھو۔ اس نے کہا کہ وہ آپ کے یہاں جنت کی ڈسکرپشن موجود ہے، جنت کی بہت تعریف موجود ہے، جنت کی نعمتوں کے بارے میں سب کچھ ہے، میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں، میرا پوچھنے کا مقصد یہ ہے آپ دنیا کے حوالے سے جنت کی اس چیزوں کو سمجھائیے، اور سے سنیے گا بہت مشہور ہے۔ اس نے پوچھا بتائیے کہ جنت میں ایک درخت ہے جس کا نام طوبہ ہے، کمال ہے، عیسائی تھا لیکن پڑھا لکھا تھا، ہماری طرح سے نہیں تھا کہ ہم آپ کی کتاب پڑھتے ہی نہیں، وہ ہمارے بارے میں جانتا تھا۔ آپ کے یہاں یہ ہے کہ جنت میں ایک درخت ہے جس کا نام طوبہ ہے، اور اس میں صرف فروٹ نہیں ہے، جو انسان خواہش کرے گا اس درخت سے اس کو ملے گا۔ اتنے جنتی کروڑوں سالوں تک اس سے کھاتے رہیں گے لیکن اس طوبہ سے کبھی کمی واقع نہیں ہوگی۔ ایسا ممکن تو نہیں ہے نا، ایسا تو نہیں ہوتا نا، آج جو کچھ ہوتا ہے وہ کم ہو، حتیٰ کہ جو سورج اتنا بڑا ہم سے دور ہے اس کی جو انرجی ہے وہ بھی ختم ہو رہی ہے، ابھی بھی دیر ہے، گھبرائیے نہیں، وہ بہت دیر ہے، بہت دیر ہے ابھی تو ختم ہونے میں، لیکن ختم ہو رہی ہے۔ کہنے کا مطلب یہ دنیا میں جو بھی ذخیرہ ہے اس کا عین تو ہے، لیکن یہ طوبہ ایسا درخت ہے جس میں سب کچھ ملتا ہے لیکن وہ اس میں کمی واقع نہیں ہوتی ہے۔ اے فرزند رسول اس کی مثال دنیا میں دیجئے۔ آپ نے فرمایا کہ ایک شمع ہے، اس سے ہزاروں شمع تم روشن کر لو، کینڈل جو اس سے جلا لو، وہ جو پہلی والی شمع ہے اس کی روشنی میں کوئی کمی نہیں ہوگی، اس شمع سے ہزاروں شمع جلا لو لیکن اس کی روشنی میں کمی نہیں ہوگی۔ ویسے ہی وہ طوبہ ہے، لوگ کھائیں گے پیئیں گے سب کچھ اس سے ملے گا، اس درخت سے، اور اس میں کمی واقع نہیں ہوگی، بہت خوش ہو۔ دنیا میں بھی ایسی مثال ہے، کہا ہم سب دنیا میں جو ہے وہ جنت میں لوگ جو ہے اچھے لوگ جو ہے وہ کھائے پیئیں گے، جیسے کھانا پینا تو ماشاءاللہ ایک بہترین اللہ کی نعمت ہے، کھانا جو ہے، کھانا اور پینا جو ہے یہ تمام نعمتوں میں سے سب سے بہترین نعمت ہے جس سے انسان جو ہے وہ لطف اندوز ہوتا ہے۔ وہاں پر واش روم جانے کی حاجت نہیں ہوگی۔ میں نے شاید کسی مجلس میں اشارہ کیا تھا کہ ہم انسان
اس دنیا کے لیے نہیں بنے ہیں، ہم بنے ہیں جنت کے لیے. کہیں نہ ایک بات میں نے اشارہ کیا تھا، ہم بنے ہیں جنت کے لیے. ہم اگر جنت میں ہوتے تو یہ جو نجاستیں ہم میں ہیں، یہ جو گندگی ہم میں پائی جاتی ہے، بدبودار خون ہے، بدبودار پسینہ ہے، یہاں بھی گندگی، یہاں بھی گندگی، یہاں بھی گندگی ہے کہ نہیں ہے؟ ایک دن اگر نہ نہائے تو کپڑے جو ہیں وہ بدبو کرنے لگتے ہیں، جسم جو ہے وہ بدبو کرنے لگتا ہے. یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم دنیا میں ہیں، وہاں ہوتے تو کچھ نہ ہوتا یہ. لیکن اللہ نے کہا اگر واقعاً تم ایسے اپنا جسم بنانے چاہتے ہو کہ جو صرف خوشبودار رہے تو اس کے لیے محنت کرو، وہاں چلے جاؤ گے تمہیں خوشبودار جسم مل جائے گا. اس لیے کہ تم بنے ہو جنت کے لیے. یہاں تو بھیجا ہے میں نے تمہیں کسی ایک غرض سے. میں کیا کہہ رہا تھا کہ جنت میں اس نے کہا وہاں پر واش روم جانے کی حاجت نہیں ہوگی. دنیا میں اس کی مثال کیا ہے؟ آپ نے فرمایا بچہ جو ہے وہ ماں کے شکم میں ہوتا ہے، وomb میں ہوتا ہے، خدا اسے رزق بھی دیتا ہے لیکن اسے واش روم جانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. جو خدا تمہیں ماں کے وomb میں بغیر واش روم کے رکھ سکتا ہے وہ خدا تمہیں جنت میں بھی پاک و پاکیزہ رکھے گا. بہت خوش ہوا، بہت خوش ہوا. اس نے اور سوال کیا، اچھا یہ بتائیے میں نے سنا ہے کہ آپ کے قرآن میں یہ ہے کہ جنت میں نہ دن ہے نہ رات ہے. واقعی جنت میں ونٹر نہیں ہے، جنت میں جو 40 ڈگری آج ہے یہ نہیں ہے، یہ آج کی 40 ڈگری جنت میں نہیں ہے. کراچی والی اور بامبے والی گرمی نہیں ہے، وہاں پر ہے ہی نہیں. جنت میں نہ دن ہے نہ رات ہے. لا شمس ولا زمہریرا، یہ قرآن کی آیت ہے. لا شمس ولا زمہریرا، نہ وہاں پر سورج ہے نہ وہاں پر ٹھنڈک ہے. حالانکہ دنیا میں یہ ہے اگر سورج نہ ہوتا تو دنیا جو ہے وہ منجمد ہو جاتی، لیکن جنت میں ایسا نہیں ہے. جنت میں نہ دن ہے نہ رات ہے، تو ابھی کون سا وقت ہوگا؟ اس کی مثال دنیا میں کیا؟ غور سے سنیے گا. اس کی مثال دنیا میں کیا ہے؟ آپ نے فرمایا صبح صادق کا وقت ہے. یہ رات گزرنے کے بعد جب آخری گھڑی آتی ہے کہ اب جو ہے ہورائزن پر نور جو ہے وہ داخل ہوگا، یہ وقت ایسا ہوتا ہے بیمار اگر تکلیف میں بھی ہوتا ہے اس کی تکلیف کم ہو جاتی ہے اور اسے نیند آ جاتی ہے. یہ جنت کے اوقات میں سے فجر صادق کا جنت کے اوقات میں سے ایک وقت ہے. آپ نے فرمایا یہ ایک وقت ہے، مکمل مثال ہے. مثال الگ ہوتی ہے، اوریجنلٹی جو ہے وہ الگ ہوتی ہے، حقیقت الگ ہوتی ہے. دنیا میں جیسے مثال ہے نا، ایسا نہیں کہ جیسے ہم یہاں پر ماں کے وomb میں رہتے ہیں تو وہاں بھی ماں کا وomb ہوگا اور ہمیں خون ملے گا، بس نہیں. یہ تو مثال ہے سمجھانے کے لیے. یہ دنیا میں جو ہے یہ وقت ہے، یہ جنت کے اوقات میں سے، جنت کے ٹائمنگ میں سے یہ ٹائمنگ ہے. اب ظاہر سی بات ہے وہ اتنا ہی اس نے سب کچھ کیا تھا، کوئی قلندر تو تھا نہیں. قلندر ہوتا تو ضرور پوچھتا کہ قرآن میں جس طرح سے کھانے پینے کے لیے رہنے کے لیے ساری نعمتیں ہیں، ویسے قرآن میں یہ بھی ہے کہ جنت میں 2 بھائی ہوں گے. جو بھی میں نے آیت پڑھی سورہ ہجر کی آیت نمبر 47 کہ جنت میں 2 بھائی جو ہیں وہ خوش و خرم جو ہیں وہ آمنے سامنے تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، بڑے خوش ہوں گے. جنت میں یہ بھی ہے کہ 2 بھائی ہوں گے. دنیا میں اس کی مثال کیا ہے؟ اگر مولا سے وہ پوچھتا قلندر بن کر تو مولا ضرور کہتے ارے بھیا یہ جنت جو آخرت میں ملنے والی ہے وہ عرش پر ہے، فرش پر بھی ایک جنت ہے جس کا نام کربلا ہے. اگر دونوں بھائیوں کو دیکھنا چاہتے ہو آمنے سامنے ہے، کربلا جاؤ، بین الحرمین کھڑے ہو جاؤ، لگتا ہے عباس اور حسین آمنے سامنے. کربلا یوں ہی تھوڑی جنت ہے، جنت کے نظارے بھی یہاں پر ہیں. کیا کہنا ان 2 بھائیوں کا جو آج فرش زمین کی جنت پر آرام کر رہے ہیں. دیکھیں دنیا میں جتنے بھی بھائی ہیں چاہے وہ انسانوں کی تاریخ میں ہو، انبیاء کی تاریخ میں ہو، اولیاء کی تاریخ میں ہو، وہ بھائی الگ ہیں. کربلا والے بھائی الگ ہیں. بتاؤ کیسے الگ ہیں؟
حضرت یحییٰ عیسیٰ کے بھائی، حضرت یحییٰ، میرے پاس میں ٹائم نہیں کہ میں اس میں ڈیٹیل میں جاؤں، لیکن دونوں خالہ زاد بھائی ہیں، میں نے بیان کیا تھا یہ۔ حضرت یحییٰ جو ہیں وہ عیسیٰ کے بھائی ہیں۔ عیسیٰ نے اپنا بھائی یحییٰ کو کہا، یحییٰ نے اپنا بھائی عیسیٰ کو کہا، موسیٰ اور ہارون دو بھائی، ہارون اور موسیٰ دو بھائی۔ موسیٰ نے ہارون کو بھائی کہا، ہارون نے موسیٰ کو بھائی کہا۔ محمد اور علی دو بھائی، محمد نے علی کو بھائی کہا، علی نے محمد کو بھائی کہا۔ ویسے ہی عباس اور حسین دو بھائی، لیکن بہت فرق ہے۔ حسین نے عباس کو بھائی کہا ہے، عباس نے کبھی حسین کو بھائی نہیں کہا۔ اپنے کو غلام کہا، حسین کو آقا کہا۔ ایسا بھائی کہاں نظر آئے گا؟ بھائی ہونے کے باوجود پوری زندگی غلامی میں گزار دی۔ یہ ام البنین کی تربیت کا اثر تھا جس نے عباس کو حسین کا غلام بنایا۔ مولا عباس کربلا میں نہیں تھے فقط، بلکہ جو عباس کربلا میں ہیں وہ حسین کی ڈھارس ہے۔ جو عباس کربلا میں ہیں وہ زینب کی آس ہیں۔ جو عباس کربلا میں ہیں وہ سکینہ اور بچوں کا آخری سہارا ہے۔ کیا عظمت ہے اس بھائی کی! اس لیے جتنا آپ دیکھیں گے ان دو بھائیوں کے بارے میں ہمارے یہاں حدیثیں ملتی ہیں، اس کے کسی کے بارے میں نہیں، کسی کے بارے میں نہیں۔ اللہ نے اس بھائی کو، جو اپنے بھائی کا غلام کہتا تھا اور حسین کو آقا سمجھ کے ابرو کے اشارے پر چلتا تھا، جو حسین کہتے تھے، اللہ نے حسین کے اس بھائی کو ایک لقب عطا کیا، باب الحوائج۔ مولا عباس کا تذکرہ ہو رہا ہے، ہم سب حاجت مند ہیں، باب الحوائج کے صدقے میں اللہ آپ کی حاجتوں کو پورا فرمائے۔ باب الحوائج کے صدقے میں ہماری ماں اور بہنیں جو سن رہی ہیں اس ذکر کو، اللہ ان کی تمناؤں کو پورا فرمائے۔ لیکن ہمیں ثبوت بھی دینا چاہیے کہ عباس باب الحوائج ہیں۔ زہر سماج میں گھولا جا رہا ہے کہ صرف اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو۔ ان لوگوں کے چکر میں نہ آئیے۔ عباس باب الحوائج ہیں۔ مولا عباس کی 3 حاجتیں تھیں کربلا میں جو پوری نہیں ہوئی۔ ان کی حاجت تو پوری نہیں ہوئی، اللہ نے عباس کو باب الحوائج بنایا۔ پہلی حاجت عباس کی تھی، بابا علی نے مجھے کربلا کے لیے مانگا ہے۔ بابا علی نے مجھے کربلا کے لیے مانگا ہے، میں کربلا میں بابا کے جنگ کا ہنر دکھاؤں گا۔ تلوار کی دھار دیکھیں گے لوگ کہ عباس علی کا بیٹا جہاد کر رہا ہے۔ مجھے بابا نے کربلا کے لیے مانگا، لیکن حسین نے جہاد کی اجازت نہیں دی۔ جب عباس آتے تھے مولا غلام کو رن میں جانے کی اجازت، حسین کہتے تھے عباس تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو۔ یہ کہہ کہ عباس کے پیروں میں حسین بیڑیاں ڈال دیتے تھے۔ عباس کو اجازت نہ ملی، وہ امنگ جو دل میں تھی وہ دل ہی میں رہ گئی۔ عباس کی یہ حاجت پوری نہیں ہوئی۔ دوسری جناب عباس کی کربلا میں حاجت تھی، کچھ بھی ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، سکینہ کے سوکھے ہونٹوں تک پانی پہنچ جائے، سکینہ پیاسی ہے پانی پہنچ جائے۔ ہائے بے کسی عباس کی یہ حاجت بھی عباس کے شانے قلم ہو گئے، سر پر گل لگا، لیکن سکینہ پیاسی رہ گئی۔
تیسری عباس کی حاجت کربلا میں تھی، میری شہزادی زینب کی چادر بچ جائے، میری شہزادی کی چادر بچ جائے۔ ہائے یہ حاجت بھی عباس کی پوری نہ ہوئی، اسی لیے آخری رخصت کے لیے جب مولا عباس خیمے میں آئے ہیں، بیویوں نے الوداع کا رخصت کیا۔ زینب کبریٰ در خیمہ پر کھڑی ہوئی رو رہی تھی، آنسو بہا رہی تھی۔ ایک مرتبہ عباس تڑپ گئے، شہزادی یہ غلام زندہ ہے اور آپ روتی ہیں؟ عباس مجھے بابا کا زمانہ یاد آ گیا، تم جا رہے ہو، مجھے بابا کا زمانہ یاد آ گیا، میں چھوٹی تھی، بابا نے میرے سر کو چوما، میرے ہاتھوں کو بوسا دیا اور زاروں قطار رونے لگے۔ میں نے بابا سے کہا بابا روتے کیوں ہیں؟ کہا زینب میری نظریں کربلا کو دیکھ رہی ہے، اس سر سے چادر اتاری جائے گی، ہاتھوں میں ریسمان ظلم بنے گی۔ لیکن بابا نے کہا تھا، مجھے یقین تو تھا، لیکن جب تک تمہاری طرف دیکھتی تھی تو سوچتی تھی جس بہن کا بھائی عباس جیسا ہو۔ لیکن عباس اب تم جا رہے ہو، وہ وقت نزدیک آ گیا ہے۔ جاؤ عباس جاؤ۔ خیمے سے باہر آئے بچے التش التش، مولا نے کہا عباس بچوں کے لیے پانی کی سبیل کرو۔ سکینہ دوڑ کر گئی، سوکھی ہوئی مشک لے کر آئی، جناب عباس نے علم میں اس کو معلق کیا، حسین سے رخصت ہوئے، نہر فرات کا رخ کیا، فرات کے کنارے آئے، فرات میں اترے، چلو میں پانی لیا اور پھینک دیا۔ کتابوں میں اس کی وجہ نہیں ہے، میں سوچتا ہوں شاید یہ وجہ رہی ہوگی۔ جیسے ہی عباس نے چلو میں پانی لیا، سکینہ کی تصویر ضرور دکھائی دی ہوگی۔ ہائے سکینہ پیاسی ہیں، میرا مولا پیاسا ہے، علی اصغر پیاسے ہیں، بس ایک مرتبہ فوراً پانی پھینک دیا، مشک کو پانی میں ڈالا، مشک بھری، اور ایک مرتبہ دریا سے علی کا شیر باہر آیا، گھوڑے پر سوار ہوئے، خیمے کا رخ کیا، دعا کرتے ہیں پروردگار میں رہوں یا نہ رہوں، یہ پانی سکینہ تک پہنچ جائے، یہ پانی خیمے تک پہنچ جائے۔ عباس خیمے کی طرف رواں دواں ہے، اور بڑا غضب ہو گیا، ایک ظالم چھپ کر بیٹھا تھا، اس نے جو وار کیا، عباس کا داہنا بازو قلم ہو گیا۔ غازی نے دائیں ہاتھ میں علم لیا، مشک و علم ابھی سلامت ہے، رواں ہے خیمے کی طرف۔ ایک ظالم نے دوسرا وار کیا، ارے بایاں ہاتھ قلم ہو گیا۔ عباس نے دانتوں سے علم پکڑا، خیمے کی طرف تیزی سے جا، تیروں کی بارش ہو رہی ہے، بڑا غضب ہو گیا۔ ایک ظالم نے تیر سکینہ کو نشانہ بنایا، مشک سکینہ پر تیر لگا، عباس کی آس ٹوٹ گئی، گھوڑے کا رخ موڑ دیا۔ ارے اب جا کر کیا کروں، سکینہ سے کیا کہوں گا؟ ایک ظالم نے سر پر گرز مارا، عباس زمین پر۔ آواز دی، مولا غلام کا سلام قبول کریں، مولا غلام کا سلام قبول کریں۔ ایک مرتبہ حسین نے مقبر کی طرف دیکھا، اپنی کمر کو پکڑا، الان کا سرا بہری، اے بھیا عباس میری کمر ٹوٹ گئی ہے، میری کمر ٹوٹ گئی ہے بھیا۔ حسین سنبھلتے سنبھلتے فرات کے کنارے آئے، اور جب منظر دیکھا، جوان بھائی زمین پر ہے، آنکھ میں خون ہے، تیر لگا ہوا ہے، عباس زخموں سے چور ہیں۔ حسین آئے، اے بھیا میں آ گیا، بھیا میں آ گیا، یہ کہتے کہتے زمین پر بیٹھے، دو زانو ہو کر بیٹھے، عباس کا سر اپنے زانو پر رکھا۔ عباس نے سر کو کھسکا لیا، کبھی عباس ایسا کیوں کرتے ہو؟ کہا مولا مجھے وہ وقت یاد آ رہا ہے، آپ کا سر کس کی آغوش میں ہوگا؟
مولا مولا ایک آپ سے اس التجا ہے مولا، میں دنیا میں آیا تھا آپ کے چہرے کی زیارت کی تھی، جا رہا ہوں آپ کے چہرے کو دیکھ کر جانا چاہتا ہوں، مولا میری مدد فرمائیں۔ ایک آنکھ میں خون ہے، ایک آنکھ میں تیر ہے۔ حسین نے خون صاف کیا، عباس نے دھیرے سے آنکھ کھولی، حسین کی طرف دیکھا، ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو دیکھا، اے بھیا زندگی بھر آقا کہا، مجھے بھائی نہ کہا، ایک مرتبہ بھائی کہہ دو۔ عباس کے لب ہلے، بھائی کہا، حسین کے بھائی نے دنیا کو چھوڑ دیا، حسین اکیلے ہو گئے، غریب ہو گئے، تنہا ہو گئے۔ یا حسین بڑھائیں بڑھائیں بچے چلے چلے بڑے بچے آگے بڑھیں عمار بچے لوگ کم ہے رو رہی ہے سوچ کر، رو رہی ہے سوچ کر ام البنی آج بھی اصغر بے شیر جیسی قبر ہے عباس کی۔ بند سماعت فرمائے۔ رشک کرتی تھی مک سے حیدر کرار پر، ارے پاؤں خط دیتے تھے اس کے بیٹھ کر رہوار پر، ارے ہائے میرے شیر کی کیسی حالت ہو گئی، اصغر بے شیر جیسی قبر ہے عباس کی۔ اور باپ کے بدلے مسلمانوں نے بیٹے سے لیے، سر جدا ہے تن جدا بازو جدا ہے شیر کے، ارے آپ کی تصویر ٹکڑے ہو گئی ہے یاری، اصغر بے شیر جیسی قبر ہے عباس کی۔ کون لڑ سکتا تھا اس سے، کس میں تھا اتنا جگر، ارے سنتی ہوں 9 لاکھ نے مارا ہے اس کو گھیر کر، ارے لاش بھی اس کی سلامت دشت میں رہنے نہ دی، اصغر بے شیر جیسی قبر ہے عباس کی۔ اور کیا قد و قامت تھی اس کی یہ اسے معلوم تھا، ایک گٹھڑی میں سمٹ کر کیسے قاسم آ گیا، ارے ام پروا جانتی ہے کیا ہے میری بے کسی، اصغر بے شیر جیسی قبر ہے عباس کی۔ رو کے کرتی ہے سلام ان کو
کربلا فاطمہ زہرا سے ماں بیٹے نے کی ایسے وفا، اے مادر عباس کی تربت بھی ہے ٹوٹی ہوئی، اصغر بشیر جیسی قبر ہے عباس کی۔ ہائے عباس ہائے عباس ہائے عباس ہائے عباس، رے چلتے خیموں سے صدائی سرے کرب و بلا، ہائے عباس ہائے عباس آئے عباس، نو سنیں گے پہلے، عباس آئے عباس آئے عباس آئے عباس، ارے تنہا 18 برادر کی بہن ہے بن میں، نیند کیوں آ گئی ہے بھائی بتا دو رن میں، ارے نیند سے جاگو چھنی زینب مزتر کی ردا، ہائے عباس برادر کی بہن ہے من میں، نیند کیوں آ گئی ہے بھائی بتا دو رن میں، نیند سے جاگو چھنی زینب مزتر کی ردا، میرے غازی میرے صفدر میرے میرے لشکر، دیکھ بے آس ہے پردیس میں تیری خواہر، کٹ گیا صفت پیغمبر کا بھی سجدے میں گلا، جلتے خیموں سے صدا آئی سرے کرب و بلا، بہن کرتی ہوئی لاشیں کہ چلی آؤں گی، کتنے ناسور کلیجے میں دکھلاؤں گی، میری تقدیر میں کچھ بھی نہیں اشکوں کے سوا، عباس
پڑے بندہ مردہ. عباس آئے عباس آئے عباس. ارے میرا اکبر میرا قاسم میرا اصغر نہ رہا. ارے تو میرے لال تھے دونوں میں سے کوئی نہ بچا. ارے نہ کوئی بھائی بھتیجا نہ کوئی ہے بیٹا. ارے میرا اکبر میرا قاسم میرا اصغر نہ رہا. تو میرے لال تھے دونوں میں سے کوئی نہ بچا. نہ کوئی بھائی بھتیجا نہ کوئی ہے بیٹا. ارے بھائیوں سے تو بڑی آس ہوا کرتی ہے. ارے ہر بہن بھائی کے حق میں یہ دعا کرتی ہے. ارے عمر لگ جائے میری زندہ رہے بھائی میرا. ارے بھائیوں سے تو بڑی آس ہوا کرتی ہے. ہر بہن بھائی کے حق میں یہ دعا کرتی ہے. عمر لگ جائے میری زندہ رہے بھائی میرا. ہر خالق حسین یہ بچے ہیں در خیمہ پر. سوئے دریا ہے لگی باری سکینہ کی نظر. کہتی ہے بچوں سے آتے ہیں ابھی میرے چچا. معذرت چاہتا ہوں میں, معاف کریں مجھے. خالق حسین یہ بچے ہیں در خیمہ پر. سوئے دریا ہے لگی باری سکینہ کی نظر. کہتی ہے بچوں سے آتے ہیں ابھی میرے چچا. ہائے عباس ہائے عباس ہائے عباس ہائے عباس. نوحہ خان یہ زینب کا خبا دے عباس. کیوں نہیں کرتے ہو عباس ہمارا احساس. قافلہ بے سر و سامان سوئے شام چلا. آخری شعر ختم کریں گے. ہائے عباس اے بھائیوں سے تو بڑی آس ہوا کرتی ہے. بہن ہر بھائی کے حق میں یہ دعا کرتی ہے. عمر لگ جائے میری زندہ رہے بھائی میرا.
حسین اس نے دریا سے پکارا ہے مجھے، اس کی آواز نے مارا ہے مجھے، اس نے دریا سے پکارا ہے مجھے، اس کی آواز نے مارا ہے مجھے، اس نے دریا سے پکارا اس نے دریا سے پکارا ہے مجھے، اے چلو اکبر میرے ہمراہ چلو، ملتی اب مجھے کو نہیں راہ چلو، یہ بڑے غم کا اشارہ ہے مجھے، اس کی آواز نے مارا ہے مجھے، اس نے دریا سے پکارا ہے مجھے، اس کی آواز نے مارا ہے مجھے، اس نے دریا سے پکارا ہے مجھے، اس کی آواز نے مارا ہے مجھے، ایسا نہیں ہے کرار ہے وہ، میرے لشکر کا علمدار ہے وہ دل و جان، وہ دل و جان میں سے پیارا ہے مجھے، اے میرا ناصر میرے لشکر کی کمر، میرا بھائی بنی ہاشم کا کمر، اس کے بازو کا سہارا ہے مجھے، اس کی آواز نے مارا ہے مجھے، اس نے دریا سے پکارا ہے مجھے، دریا سے پکارا ہے مجھے، ارے کیوں نظر آتا نہیں مجھ کو علوں، مر گیا کیا میرا ستائے غلوں، اب کہاں جینا گوارا ہے مجھے، اس کی آواز نے مارا ہے مجھے، پکارا ہے مجھے، اس کی آواز نے مارا ہے مجھے، اس نے دریا سے پکارا ہے مجھے، اس کی آواز نے مارا ہے مجھے، اس نے دریا ایسا نہیں ہے در کرار ہے وہ، میرے لشکر کا علمدار ہے وہ دل و جان، وہ دل و جان مجھ سے پیارا ہے مجھے، اس کی آواز نے مارا ہے مجھے، اس کی آواز نے مارا ہے مجھے، اس نے دریا سے پکارا ہے
کرے گا لشکر اور زینب کی چھنے گی چادر. اسی احساس نے مارا ہے مجھے, اس کی آواز نے مارا ہے مجھے, دریا سے پکارا ہے مجھے, اس کی آواز آخری بندہ ہے, اس نے دریا سے پکارا ہے مجھے, اس کی آواز نے مارا ہے مجھے. اے میرا ناصر میرے لشکر کی کمر, میرا بھائی بنی ہاشم کا کمر, اس کے بازو کا سہارا ہے مجھے, اس کی آواز نے مارا ہے مجھے, دریا سے پکارا ہے مجھے, اس کی آواز نے مارا देखिए टेढ़ा है। आप लोग साइड हो जाए ना, ले जाओ।
بفضله